أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. اس سورت کا نام سورہ تین ہے. پہلی حرف پہلے کلمے کی مناسبت سے اس کا نام سورت تین رکھا گیا. سورت تین کا سورت انشراح کے ساتھ ربط. سورت انشراح میں اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کا ذکر کیا تھا. فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو، آپ کے نام کو بلند کیا. اب سورت تین میں اللہ رب العزت عام انسانوں کی شان کو بیان فرمائے گا. دوسرا ربط سورت انشراح میں اللہ رب العزت نے دعوت پر ابھارنا تھا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، میرا محبوب جب آپ دعوت و تبلیغ اور تعلیم سے فارغ ہو جائیں تو کھڑے ہو کر اپنے رب کو یاد کریں، اپنے رب سے مانگیں. اب سورت تین کے اندر اللہ رب العزت بعض داعیوں کا، دعوت دینے والوں کا ذکر فرمائے گا. مراد ذکر مکان کا ہوگا لیکن مراد مکین ہوں گے. مراد کیا ہے جی؟ وہ صورت میں آ جائے گی. سورت تین کی خصوصیات میں سے دو خصوصیات سنیں جی. ایک خصوصیت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ سفر پہ جا رہا ہو اور اس کو ڈر ہو کہ بھئی میرا سفر کیسا گزرے گا، سفر کے اندر کیا کیا مشکلات آئیں گی، تو ان مشکلات سے بچنے کے لیے، ڈر سے بے خوف ہونے کے لیے اگر سورت تین کو کاغذ پر لکھ کر اپنے بٹوے میں رکھ دے تو انشاءاللہ العزیز سفر کی مشکلات سے اللہ رب العزت اس کو محفوظ رکھیں گے اور آنے والی پریشانیوں سے بھی بچائیں گے. اسی طرح اگر کسی بندے کے یہاں باغات ہوں جی، اس کے پھل نہ آتے ہوں یا پھل تو آتے ہوں لیکن بد مزہ ہوں، بد ذائقہ ہوں، تو وہ بندہ جو پرچ ہوتی ہے نا جی، اس پرچ کے اوپر سورت تین کو کچی سہی کے ساتھ لکھے، بارش کے پانی کے اندر دھوئے، پھر اس کو کیا کر دے جی، درختوں کے اوپر لگا دے جی. تو چونکہ آپ کے یہاں قربانی کا گوشت لگاتے ہیں، کہتے ہیں انار بڑے میٹھے ہونے جی، ٹھیک ہے، وہ حرام ہے جی، ٹھیک ہے، وہ دم میں مسحوق ہے. وہاں پر آپ نے چھٹے پارے میں وضاحت سن لی ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک طریقہ کار آپ اپنا سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون، قسم ہے تین کی، والزیتون قسم ہے زیتون کی، وطور سینین قسم ہے طور سینا کی، وہذا البلد الامین قسم ہے اس شہر امن والے کی، والتین والزیتون قسم ہے تین کی، والزیتون قسم ہے زیتون کی، قسم ہے ابراہیم علیہ السلام کی رہائش گاہ کی، والزیتون قسم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رہائش گاہ کی، وطور سینین قسم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہائش گاہ کی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ قسم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش گاہ کی. دو معنی. تیسرا معنی وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ
قسم ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی کی گواہ ہونے کی، والزیتون قسم ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اترنے والی وحی کی گواہ ہونے کی، وطور سینین قسم ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اترنے والی وحی کے گواہ ہونے کی، وہذا البلد الامین قسم ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اترنے والی وحی کی گواہ ہونے کی۔ ٹھیک ہے، تین معنی کیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قسم ہے تین کی اور زیتون کی۔ تین جس کو ہم انجیر کہتے ہیں اور زیتون کو آپ بہترین طریقے سے جانتے ہو، اس کے کیا فوائد ہیں جی؟ آپ کسی حکیم کے پاس جائیں، وہ آپ کو بہترین انداز میں بتائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر مکان کا ذکر کر کے ارادہ کس کا لیا ہے جی؟ مکین کا۔ وہ کون ہے جی؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس ملک میں رہتے تھے وہ کیا ہے جی؟ فلسطین کا ملک ہے جی۔ وہاں پر کیا ہوتے ہیں جی؟ انجیر بہت زیادہ ہوتے ہیں جی۔ اور وہ زیتون، یہاں پر بھی مکان کا ذکر کر کے مکین مراد لیا گیا ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے وہ کون سا علاقہ ہے جی؟ شام کا علاقہ ہے۔ وہاں پر کیا ہے جی؟ زیتون وافر مقدار میں۔ وطور سینین، یہاں پر طور سینا کا ذکر کر کے مکان کا ذکر کر کے مراد کون ہے جی؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جائے مسکن کون سا ہے جی؟ مصر ہے، تو مصر کے اندر یہ طور سینا ہے۔ وہذا البلد الامین، ذکر مکان کا کر کے مراد کون ہے جی؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ وہ کون سا شہر ہے جی؟ شہر مکہ ہے۔ اللہ رب العزت نے چار قسمیں اٹھائیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہی گواہ ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہی گواہ ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہی گواہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی گواہ ہے۔ جواب قسم یہ ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بہتر انداز میں پیدا فرمایا ہے۔ چار قسمیں اٹھائیں، اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو اچھے سے اچھے انداز میں پیدا فرمایا۔ انسان کی حسن کے اوپر آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اس واقعے کو نقل کرنے والے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ امام شافعی رحمہ اللہ کے زمانے کا ہے، اور اسی واقعے کو امام قرطبی اور امام شربینی، یہ بہت بڑے امام گزرے جی تفسیروں کے، وہ بھی اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں نہیں، یہ زمانہ خلیفہ ہارون الرشید کا، ابو جعفر خلیفہ منصور جو تھا اس کے زمانے کا یہ واقعہ ہے جی۔ واقعہ کیا ہے جی؟ ہارون الرشید کا ایک وزیر تھا جی، وزیر اعظم، جس کا نام عیسیٰ بن یوسف ہاشمی تھا۔ خوش مزاج بھی تھا جی، رات کو اپنی بیوی کے ساتھ خوش طبعی کی باتیں کر رہا تھا، تو اچانک نگاہ پڑی چودھویں کے چاند کے اوپر جی۔ کہنے لگا ان لم تکونی احسن من القمر فانت طالق ثلاثا، اگر تو چودھویں کے چاند سے زیادہ حسین نہ ہوئی نا تو تجھے کیا جی؟ طلاق ہے۔ طلاق دے کر بعد میں بندہ طلاق دے کر اس کے بعد سوچتا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ہو کے کیا میرے کو، جب اس نے یہ الفاظ کہے نا اگر تو چودھویں کے چاند سے زیادہ حسین نہیں ہے تو تجھے کیا ہے جی؟ طلاق ہے۔ بعد میں خیال ہوا میں نے یہ کیا کہہ دیا جی، ٹھیک، پریشان ہے، حیران ہے، سیدھا صبح کو بھاگا جی، بادشاہ کے پاس گیا، خلیفہ ہارون الرشید کے پاس، میرے ساتھ تو یہ واقعہ ہو گیا جی، لحاظ اس کا کچھ حل نکالا جائے۔ خود سوچے جی، بادشاہ ہو، پھر اس کا آگے وزیر اعظم ہو، پھر تو بلاتے ہیں نا جی فلانا مولوی بھی آ جائے، فلانا مولوی بھی آ جائے، جب کام پھنستا ہے نا پھر مولوی اور مفتی یاد آتے ہیں، ویسے تو گلیاں رہتے ہیں۔ تو پھر مفتیوں کو بلایا گیا، مولویوں کو بلایا گیا، علماء کو بلایا گیا جی۔ جو مولوی آتا پوچھتا کہ کیا مسئلہ جی، کہتے رات کو وزیر اعظم صاحب نے یہ کہہ دیا اپنی بیوی کو اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہ ہوئی تو تجھے کیا جی؟ طلاق ہے۔ مولوی صاحب کہتے تھے طلاق ہے، سب نے کہہ دیا جی طلاق ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک شاگرد تھا جس کو امام محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ امام محمد رحمہ اللہ کو بلایا گیا، امام محمد رحمہ اللہ سے کہا آپ کیوں خاموش ہیں، آپ بھی تو بتائیں جی آپ کیا کہتے ہو۔ امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ طلاق نہیں ہوئی۔ سب حیران پریشان ہوئے کہ اس نے تجھے کہا اپنی بیوی کو اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہ ہوئی تو تجھے کیا طلاق ہے جی، حالانکہ اس کی بیوی کیا جی چاند سے زیادہ کدھر حسین ہو سکتی ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ نے چار قسمیں اٹھائی ہیں، قسم تین کی، قسم زیتون کی، قسم طور سینا کی، قسم شہر مکہ کی، ہم نے انسان کو
احسن تقویم سب سے زیادہ حسین بنایا جی. فرمایا کہ اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی. ٹھیک. ہاں انسان اتنا حسین ہے، اتنا حسین، اگر کوئی بندہ یہ قسم اٹھا لیتا ہے نا جی اس کی بیوی طلاق کو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اللہ نے انسان کو اتنا حسین بنایا ہے. ٹھیک ہے. ہاں مجموعی طور پر اللہ نے سب کو حسین بنایا ہے. اکا دکا اگر کوئی بندہ آ جاتا ہے، کوئی ٹانگ سے معذور ہے، آنکھ سے معذور ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن اللہ نے انسان کو ہر انداز سے کیا بنایا جی؟ بہترین بنایا. اللہ نے فرمایا تھا نا الذی خلقک فسواک فعدلک. اللہ نے انسان کو بنایا، بنانے کے بعد اس کے اعضاء کو اعتدال میں بھی رکھا جی. ٹھیک ہے. دونوں ہاتھ برابر ہیں. اگر ایک ہاتھ کیا ہوتا ہے 5 میٹر کا ہوتا اور ایک ہاتھ ایسا ہی ہوتا، بندہ حیران و پریشان ہوتا. ٹھیک ہے. اللہ نے انسان کو سب سے زیادہ حسین بنایا. ثم رددناہ اسفل سافلین. ثم رددناہ، پھر ہم نے لٹایا اس انسان کو اسفل سافلین، سب سے نچلوں سے نیچے جی. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت نے 4 قسمیں اٹھا کر بیان کیا کہ ہم نے انسان کو سب سے زیادہ حسین بنایا جی. وہ انسان جو فرائض کی ادائیگی کرتا ہے، وہ انسان جو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، وہ انسان جو پیغمبر کی اطاعت میں مشغول رہتا ہے، وہ انسان سب سے زیادہ حسین ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے. مجموعی اعتبار سے انسان فرشتوں سے بھی کیا ہے جی؟ افضل ہے. لیکن یہی انسان جب انسانیت سے گرتا ہے نا تو اللہ فرماتے ہیں بَلْهُمْ أَضَلُّ، یہ تو کیا ہے جی؟ کھوتوں سے بھی کیا ہے جی؟ نیچے آ گیا. بَلْهُمْ أَضَلُّ، ڈنگر جانوروں سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ انسان گر جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہی انسان جب حقیقی معنوں میں اللہ کی اطاعت میں، رسول کی اطاعت میں لگتا ہے نا تو اللہ نے اس کو کیا بنایا جی؟ اشرف المخلوقات. اللہ نے انسان کو پھر فرشتوں سے بھی اونچے کا مقام دیا ہے. اور جب گرتا ہے نا جی پھر اللہ نے جانوروں سے بھی اس کو نیچے گرایا ہے. ٹھیک ہے. الا الذین ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے لوٹایا ہے اس انسان کو اسفل سافلین، نچلوں سے نچلے. جب بندہ فرائض کی کوتاہی کرتا ہے، اللہ کی عبادت سے کوتاہی کرتا ہے، اللہ کو خدا نہیں مانتا، پیغمبر کی اطاعت نہیں کرتا، پھر وہ بندہ نچلوں سے نیچے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کتنا نیچے چلا جاتا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یہ انسان جو منافق ہوتا ہے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جاتا ہے. ٹھیک. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، فلہم، ان کے لیے، اجر، اجر غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا. فما یکذبک بعد بالدین، پس کون سی چیز آپ کو جھٹلانے پر مجبور کرتی ہے؟ بعد اس کے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، رزاق اللہ ہے، عزتیں ذلتیں دینے والا اللہ ہے، خوشیاں غم دینے والا اللہ ہے، موت و حیات کا مالک اللہ ہے. پھر کس چیز نے آپ کو جھٹلانے پر مجبور کر دیا ہے قیامت کے بارے میں؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا نہیں ہے اللہ رب العزت سب حاکموں سے زیادہ اچھا حاکم؟ اللہ سب حاکموں سے کیا ہے جی؟ اچھا حاکم ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیت کریمہ جب پڑھتے نا یا صحابہ کرام پڑھتے تو آخر میں یوں کہتے بلا نحن علی ذالک من الشاہدین، کیوں نہیں ہم اس بات کی گواہ ہیں اللہ سب حاکموں سے کیا جی؟ بہترین حاکم ہے. دنیا میں بندہ عدالتوں میں جاتا ہے نا جی تو جج صاحب کا کوئی جاننے پہچاننے والا ہو تو وہ کیا کرتا ہے جی؟ فیصلہ کرتا ہے جی. ٹھیک ہے. اور وہ رب جو دنیا میں انسان کو اپنی اطاعت پر لگاتا ہے جی، انسان کو بتاتا ہے اگر میری اطاعت کرو گے، میرے پیغمبروں کی بات مانو گے، میں نے تمہارے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے، وہ رب دن قیامت کے فیصلہ کرے گا. قیامت ضرور آئے گی. یہ انسان عقل کا تقاضا بھی یہی ہے نا جی. عقل کا تقاضا یہ ہے، ایک بندہ وہ ہے جو ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہے جی، ایک بندہ وہ ہے جو ہر وقت گناہوں کی دل میں ہوتا ہے جی. ٹھیک ہے. اور اگر قیامت ہی برپا نہ ہو، اللہ انصاف ہی نہ کرے، اللہ انصاف ہی نہ کرے، یہ بیچارہ جو ساری زندگی سجدے میں گزارتا رہا اور یہ جو ہر وقت گناہوں کی لت پت میں مصروف رہا تو پھر تو کیا ہو جائے گی؟ اندھیر نگری بن جائے گی. لیکن ایسا نہیں ہوگا. اللہ کیا کرے گا جی؟ بہترین فیصلہ کرے گا اور اچھے اعمال کرنے والوں کو اجر عطا فرمائے گا.